الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ فراست صاحب جب بھی اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں یا کوئی اور ہمارے دوست، تو میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے پھر کہنی پڑے گی، وہ یہ کہ مجھے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو چکا ہے اور یہ کوئی تعزیت ریفرنس ہے میری یاد میں، کیونکہ جیتی چیزیں کوئی ساری میں تو نہیں کرتا نہیں، کیونکہ یہ میرے دوست ہیں تو ظاہر ہے کہ میری تعریف کرتے ہیں، تو بہت شکریہ، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ اتنے سارے لوگ یہاں چھٹی کے دن صبح 11 بجے سے پہلے تشریف فرما ہے، کیونکہ ہم تو سست قوم ہیں، 12 بجے تو اٹھتے ہیں اتوار کو اور جا کے بڑے خوشی و خضو سے حلوہ پوری کی لائن میں لگ جاتے ہیں، تو پیدا اسی لیے ہوئے کھانے کے لیے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہے، 45 صاحب نے جو فرمایا کہ خوش گفتگو کے لیے تیار ہو جائیے، بھائی میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، نہ کہ میں مقالہ لکھ کے لایا ہوں، تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے پھر ہم گفتگو کریں گے اور آپ چاہیں تو درمیان میں بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی رسمی وہ نہیں ہے بھائی، نہ کوئی تقریر ہے، نہ خطبہ ہے، نہ کوئی حاضر نہ ہو، ایسے ہی آپ ہم سب دوست جمع ہوئے کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے، تو دو طرفہ گفتگو ہو تو اچھا رہتا ہے۔ تو واقعہ ایک سناتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ کوئی 2016 کی بات ہے، اسلام آباد سے مجھے فون آیا، فروری کا مہینہ تھا، کہ جی ہم آپ کو ٹکٹ بھیج رہے ہیں، یہ اکادمی ادبیات جو اسلام آباد میں، اور 21 فروری کو جی مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو آپ تشریف لے آئیے۔ میں نے کہا میں بالکل نہیں آؤں گا۔ کہنے لگا آپ کو ٹکٹ بھیج رہے ہیں، میں نے کہا ٹکٹ وکٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، بھائی جان یہ جو مادری زبانوں کا عالمی دن ہر سال منایا جاتا ہے 21 فروری کو، یہ پاکستان کے خلاف ہے، آپ قومی ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں وہ چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں اور فلاں کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں تو نہیں آیا۔ اب اس کا پس منظر بتا دوں، ہوا یہ تھا کہ 21 فروری 1951 یا 52 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک جلوس، ایک جلسہ ہوا، ایک جلوس نکلا، طالب علموں نے نکالا، بنگالی زبان اور بنگلہ کلچر کی حمایت میں تحریک چل رہی تھی، اور کسی تحریک میں اگر جان ڈالنی ہے تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اس کو 2-3 لاشیں دے دیجیے آپ، اس میں جان پڑ جائے گی، ہمارا طریقہ واردات تو یہی ہے نا۔ تو پولیس نے فائرنگ کی، 2 لڑکے مر گئے اور بہت بڑی تحریک بن گئی، اور پھر آگے بتاتا ہوں اس کی تفصیل۔ تو بہت عرصے بعد 1989 میں 89، لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ 79 اور 89 کو کیا کہتے ہیں۔ 1989 میں ایک صاحب تھے بنگالی جو کینیڈا چلے گئے تھے، انہوں نے وہاں سے اقوام متحدہ کو خط لکھا، کوفی عنان صاحب تھے اس وقت اس کے سربراہ، کہ یہ ہماری زبان تھی اور یہ ہماری مادری زبان تھی اور اس کی ترقی کے لیے ہم نے جانیں دی، لہذا پوری دنیا میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جائے، اور انہوں نے اس کو منظور کر دیا۔ اب آپ بتائیے پورے پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے، اکادمی تو ہر سال کرتی ہے، دوسرے ادارے بھی کرنے لگے ہیں، مادری زبانیں اور پاکستان کی قومی زبانیں، ساری زبانیں قومی زبانیں۔ 2 سال پہلے جو آرٹس کونسل کی عالمی اردو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو کلیدی خطبہ ایک صاحب نے ارشاد فرمایا، اس میں یہ کہا کہ جی 6 قومی زبانیں ہونی چاہیے۔ اب آپ بتائیے، اور انہوں نے کہا کہ جی انڈیا میں جب 22 قومی زبانیں ہو سکتی ہیں تو پاکستان میں 6 کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے پھر ڈاؤن میں کالم لکھا کہ انڈیا میں ہرگز 22 قومی زبانیں نہیں ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین، میں نے اس کی دفعہ کوٹ کی کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انڈیا میں کوئی بھی قومی سرکاری زبان نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ اتنے بڑے ماہر لسانیات ہیں، طارق رحمان صاحب اسلام آباد میں ہوتے، کہاں کا پتہ نہیں کہاں چلے، باہر بھی اسلام آباد میں، تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ انڈیا کے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہندی قومی زبان ہے یا 22 قوم، وہ 22 اسٹیٹ لینگویجز ہیں۔ اسٹیٹ کہتے ہیں انڈیا میں ریاست کو، جس کو ہم پروونس یا صوبہ کہتے ہیں، جیسے امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ ملک تھوڑی ہیں۔
تو انڈیا میں 22 کوئی نہیں بلکہ 24 ہے اسٹیٹ لینگویجز ہیں. اسٹیٹ وہاں صوبہ ہے, اور انڈیا آئینی طور پر یونین آف اسٹیٹس ہے, وہ ایک یونین ہے, ریاستوں کا مجموعہ ہے. تو وہ قومی زبانیں نہیں ہیں, وہ سرکاری زبانیں نہیں ہیں. اور انڈیا کے آئین میں لکھا ہے کہ ہماری کوئی قومی زبان نہیں ہے, سرکاری زبان انگریزی ہے. اور 1960 کے قریب انڈیا میں ایک بہت بڑی تحریک چل گئی تھی انڈیا کی جنوبی ریاستوں میں, یہاں تک کہ انہوں نے علیحدگی کا نعرہ لگا دیا تھا کہ اگر حکومت نے ہندی کو قومی زبان بنایا تو ہمیں الگ ملک چاہیے, کیونکہ انڈیا کے جو جنوب میں جو علاقے ہیں وہاں ساؤتھ انڈین جو لینگویجز ہیں جیسے تامل ہے, تیلگو ہے, کنڑ ہے, ملیالم ہے, یہ ساری وہ زبانیں جو دراوڑی خاندان کی زبان ہے, ڈراویڈین لینگویجز ہیں. یہ آریائی زبانیں نہیں ہیں. اردو اور ہندی, سندھی, پنجابی یہ ساری آریائی زبانیں. اس کی گرامر بالکل الگ ہے, اس کا ذخیرہ الفاظ الگ ہے, آپ لکھائی بھی اس کی بہت الگ ہے ہندی سے اگر آپ نے دیکھی ہو تو اتنی زبردست تحریک چل گئی. پھر ایک باقاعدہ کمیشن بنا اور یہ طے ہوا, اس کو کہتے ہیں ٹرائی لنگول فارمولا, سہ لسانی فارمولا, کہ قومی زبان کوئی بھی نہیں ہے, سرکاری زبان انگریزی ہے, اور ہر صوبے کو یہ اختیار ہے کہ اپنی کوئی زبان بنا لے. یعنی ایک قومی زبان نہیں, پورے ملک میں جو چلتی ہو جس کو لنگوا فرینکا کہتے ہیں وہ تو ہندی ہوگی, سرکاری زبان آفیشیل لینگویج انگریزی ہوگی, باقی ہر صوبے کی مرضی ہے جس کو جو زبان لینی ہے وہ لے لے. تو یہ سہ لسانی فارمولا وہاں بنا, ورنہ انڈیا کے اس وقت ٹکڑے ہو جاتے زبان کی بنیاد پر, جس طرح ہمارے ملک کے ٹکڑے ہو گئے زبان کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے بیوقوفی یہ کی کہ 1956 کے آئین میں یہ لکھ دیا کہ اردو کے ساتھ بنگلہ بھی قومی زبان ہوگی. 2 زبانیں بنا کر آپ نے 2 ملک بنانے کی بنیاد رکھ دی. اب اس ملک میں 6 زبانیں اور 10 زبانوں کی بات ہو رہی ہے, قومی زبانیں تو کیا اس ملک کے 10 ٹکڑے کرنے ہیں, اور آرٹس کونسل اور پتہ نہیں کون کون یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور وزیر بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیج پہ. خیر, تو وہ واقعہ وہ بات کہیں اور چلی گئی. جب ان کا فون آیا میں نے کہا میں تو نہیں آ رہا, یہ تو پاکستان کے خلاف ہے. ان کے ڈی جی کا فون آ گیا کہ چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, پھر انہوں نے جس کو ہم کہتے ہیں انکل جذباتی بلیک میلنگ, پتہ نہیں صحیح اصطلاح ہے یعنی کہ دیکھیں یہ تو اردو کی بات ہے, اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر اردو کا کوئی بھی نہیں ہوگا, اور یہ ساری جو زبانیں ہیں سندھی, پنجابی, بلوچی یہ تو باتیں کریں گے, اور اردو کا دفاع قوم بنگلہ وغیرہ. دوست بھی تھے میرے ظاہر ہے راشد حمید صاحب. میں نے کہا اچھا چلو بھائی, میں چلا گیا. اب جناب وہ چونکہ ایک دن پہلے پہنچنا ہوتا ہے, شام میں صبح تو اجلاس شروع ہو جاتا ہے, تو وہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے ہم لوگ اکادمی میں سارے, سندھی, پنجابی, بلوچی, سب اچھی بات ہے کہ ان زبانوں کے ہم خلاف نہیں ہیں, یہ بھی ہماری زبانیں ہیں, ہمارے ملک کی زبانیں ہیں. دنیا کی کوئی زبان بری نہیں ہوتی, نہ زبان کی بنیاد پہ تعصب ہونا چاہیے, ہر زبان خوبصورت ہے. اور انگریزی کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ایوری لینگویج از اے گیلیکسی اینڈ ایوری ورڈ از اے اسٹار. ایوری لینگویج از اے گیلیکسی, ہر زبان, دنیا کی زبان خوبصورت ہے, ہر لفظ خوبصورت ہے. دیکھیں ہر شخص کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے, اس کو اپنی ماں کی زبان سے بھی پیار ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے, یہ اس کا حق ہے, یہ آپ چھین نہیں سکتے. اگر کوئی اپنی مادری زبان سے پیار کرتا ہے, اس کی ترقی چاہتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. بات ہوتی ہے ملک کے مفاد کی, اور ایک چیز ہوتی ہے لنگوا فرینکا, جو پورے ملک میں رابطے کی زبان ہوتی, جس کو سارے لوگ بول کے سمجھتے ہیں, اور دنیا میں ہر جگہ پہ اسی لنگوا فرینکا کو قومی زبان بنایا جاتا ہے. دنیا کے 2-3 ملک ہیں جہاں پہ 2 سے زیادہ قومی زبانیں یا 3 قومی زبانیں, وہ ہے گھانا, بیلجیم اور سنگاپور, جہاں پہ 2 یا 3 قومی زبانیں ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہے. فرانس میں 25 زبانیں بولی جاتی ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے فرانسیسی قومی زبان ہے, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں 76 زبانیں ہیں. حضور آپ کس کو قومی زبان بنائیں گے؟ کیا کسی ملک کی 76 قومی زبانیں ہو سکتی ہیں؟ قومی زبان ہوتی کیا ہے, پہلے ڈیفینیشن تو دیکھ لیں اس کی, کسی انسائکلوپیڈیا میں, اب تو آن لائن بھی ملتی ہے. خیر, تو بہرحال میں وہ چلا گیا. تو شام کو ہی جو ہمارے سارے دوست ہی ہمارے شاعر ادیب جو مشہور لوگ تھے, پنجابی کے بڑے مشہور آدمی صوفی مشتاق, انگریزی میں بھی ڈاؤنری کالم ہے پنجابی, اس کے اوپر اچھی بات ہے. اور ہمارے پناہ بلوچی کے بڑے مووی اسکالر, انہوں نے ڈکشنری بھی لکھی ہے, اور دوسرے لوگ تھے. تو سارے
ان کی بڑی جس کو کہتے ہیں نا گاڑی چھن رہی تھی. اور خیر ہمارے دوست ہیں, ہماری بھی کوئی ایسی بات تو تھی نہیں, ہم بھی گفتگو کرتے رہے, لیکن لگ رہا تھا کہ آثار اچھے نہیں ہیں. اور اگلے دن صبح جب یہ اجلاس شروع ہوا تو صوفی مشتاق صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا. یہاں سے کہ اردو کہاں سے آ گئی, اردو ہم پر مسلط کی گئی ہے, یہ قومی زبان کیوں ہے, یہ اس ملک میں کتنے لوگوں کی مادری زبان اردو ہے, اور 1947 سے پہلے کہاں تھی اردو, وغیرہ وغیرہ. یہ تو لے کر آئے مہاجر, جب آئے تو اردو لے کر آئے. آپ ان کے علم کا اندازہ لگائیے. 1847 میں لاہور سے ایک اردو اخبار چھپتا تھا جس کا نام تھا کوہ نور. 1847 میں یہ کہہ رہے ہیں 1947 میں مہاجر اردو لے کر آئے, یعنی کھلا تعصب, یعنی وہ کا کوئی معیار ہی نہیں تھا, نہ علمی لحاظ سے نہ شائستگی کے لحاظ سے. اس طرح کی گفتگو فرماتے رہے. اسی طرح پنجابی, پشتو سارے. اچھا میں تھوڑا لحاظ کرتا رہا. میں نے ہمارے ایک دوست تھے وہاں پہ اسلام آباد میں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار اب یہ لوگ جو ہیں حد سے بڑھ گئے, اور میں بولتا ہوں اس کے بعد تم کو بولا. انہوں نے کہا جناب کہ میں پنجابی ہوں, میں پنجابی میں ایم اے ہوں, پنجابی میں ڈائری کرتا ہوں, پنجابی میری مادری زبان ہے, لیکن اردو کی قیمت پہ کبھی بھی میں نہیں کہوں گا کہ پنجابی کو قومی زبان بنایا جائے. کیا بات. آپ یہ دیکھیں ایسے وہی اسی مجلس میں ایسے لوگ موجود تھے. بہرحال پھر میری جب بھاری آئی تو میں نے اپنی کوشش کی کہ تم کو بتایا بھائی ایسا نہیں ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ اردو لنگوا فرینکا آج ہماری نہیں ہے, آج نہیں ہے, بلکہ جان گلکرسٹ جب 1775 یا 80 میں انڈیا آیا, ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم ہو کر, بعد میں وہ فورٹ ولیم کالج میں بن گیا شعبہ اردو کا سربراہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں پرنسپل تھا, کوئی پرنسپل نہیں تھا, غلط بات ہے. عتیق صدیقی کی کتاب ہے سر, آپ نے پڑھی ہوگی, جان گلکرسٹ اس کا ہے, اس میں اس نے لکھا ہے کہ وہ کوئی پرنسپل نہیں تھا, ایسے ہی کسی نے لکھ دیا. جس طرح لکھ دیا کہ اردو لشکری زبان ہے, اس طرح یہ بھی لکھ دیا. تو بہرحال میں نے ان کو بتایا کہ جان گلکرسٹ جب اس نے لکھا ہے, اس کے اپنے الفاظ ہے کہ جب میں ہندوستان پہنچا تو چونکہ مجھے ترقی کرنی تھی, یہاں اپنے قدم جمانے تھے, لہذا میں نے طے کیا کہ مجھے وہ زبان سیکھنی ہے جو پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے. اور میں نے پورے ہندوستان میں گھوم پھر کر دیکھا تو جو زبان لنگوا فرینکا تھی